جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا۔ جو صورتحال امن و امان کے حوالے سے اس وقت ملک میں ہے یا پھر بے روزگاری کے حوالے سے جو صورتحال ملک کے اندر ہے، میں اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے بھی میں اس ایوان میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں، وہاں پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر پلازوں پر ٹولز وصول کر رہے ہیں اور راکٹ لانچرز کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ ترین اسلحے کے ساتھ لیس گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حال ہی میں بلوچستان میں ایک ہی دن میں 4-5 مقامات پر ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے، ہماری مسلح افواج کے جوانوں پہ حملے ہوئے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایوان اس پر غور نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا؟ ہم کبھی بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، چنانچہ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے۔ ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف بھی ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتہا پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آج ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ جہاں معروف معاملہ فہم، تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے، وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے، معاملہ فہمی سے بھی محروم ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں اور اس سے معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ پھر اس گتھی کو سلجھانا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں، سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، ہر چیز کے لیے خود امرت دھارا بن جانا، یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے، یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے، مذاکرات کرے، بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس اضطراب کو ختم کرے۔ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے بلکہ عالمی قوتیں دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بات آپ سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اس وقت خطہ پاکستان اس پراکسی وار کا ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ امریکہ، چائنا، سی پیک اور گوادر، یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر ایک سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے ہوئے ہیں، لیکن آج ان میگا پروجیکٹس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت سے لے کر آپ پورے بلوچستان کی طرف جائیں، یہ سی پیک ایریا اس وقت ان کے قبضے میں ہے اور وہاں پر کوئی ترقیاتی کام اب ممکن نہیں ہے۔ اس وقت بلوچستان میں یہی نعرے ہیں کہ چین نکل جائے، پاکستان نکل جائے۔ حالات یہاں تک چلے گئے ہیں، سنگینی کی صورتحال کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کچھ ایریاز میں آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، ان کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، ان کے کلاسوں میں پاکستان کا معاشرتی علوم نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یہاں تک صورتحال چلی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ شاید شکاری مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تمام تر نازک صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہم لڑیں گے، اختلاف رائے کریں گے، تنقید کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔
पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। ये संजीदा सूरत हाल है। हम उन इलाकों में रहते हैं, शायद सिंध में वहाँ तो डाकुओं का राज है, आपको वहाँ कच्चे की सूरत हाल से वाबस्तगी है और परेशान हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ स्टेट को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है और सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। तो इस सारे सूरत हाल में हमारा किरदार क्या हो सकता है? मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि अगर पार्लियामेंट से दरख्वास्त की जाए कि वो आगे बढ़े, बलूचिस्तान में जाकर बात करें, लोगों के साथ गुफ्तगू करें, केपी में आए, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, गुफ्तगू करें, तो सूरत हाल को दोबारा वापस अपने हालत पर लाया जा सकता है। लेकिन इस अंदाज से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। और मैं चूँकि तजुर्बा रखता हूँ, हज़रत 2006 से इस सारी सूरत हाल में जब रियासत नाकाम हो जाती है तो वहाँ हम जाते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। मैं अभी इलेक्शन से पहले अफ़गानिस्तान गया, एक हफ़्ता मैंने गुजारा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तमाम शोबों में बाहमी ताउन, सरहदात का मामला, मुसल्लह गिरोहों का मामला, मुहाजिरीन का मामला, बाहमी तिजारत का मामला, इन सब पर तफसीली गुफ्तगू के बाद मैं मुकम्मल कामयाब वापस आया और मैंने वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों को आगाह किया उससे, और वो मुतमईन हुए, अप्रिशिएट किया, कहा मैकेनिज़्म क्या होगा। मैंने कहा वो रियासत का मामला है, मेरा ज़ाती मामला नहीं है, मैं तो अपनी कैपेसिटी में गया था, उनकी दावत पे गया था। तो ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर हम संजीदगी के साथ बैठकर तसल्ली से बातचीत कर सकें। यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं, साहब हमला हो गया, बिशाम में हमला हुआ, यकीनन बुरी बात है, हमें इक़दाम करना चाहिए उनके ख़िलाफ़। सीधा इल्ज़ाम आ जाता है कि ये तो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं तो अफ़गानिस्तान के लोग मुजरिम हैं फिर। लेकिन वो एक या दो चौकियों को अबूर करके कोयटे पहुँचते हैं और कोयटा से लेकर बिशाम और कोहिस्तान तक 250 चौकियाँ हैं, उनको अबूर करना क्या वो भी अफ़गानिस्तान की ज़िम्मेदारी है? हम कहाँ थे वहाँ पर? सरहदात पर हमारी फ़ौज है, उनके पास तो इतनी फ़ौज ही नहीं है कि वो सरहदात कंट्रोल कर सके। लेकिन इस सारे सूरत हाल में सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा कि हम ज़िम्मेदारियाँ किसी और पे डाल दें, हमें खुद अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ भी मुतवज्जह होना होगा। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये चीज़ इसमें है कि प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए। इस वक्त यकीनन ये एक अहम मसला है कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं, ये बड़ा एक इंतहाई अहम मसला है अब लोगों का। उनके प्यारे जो हैं वो 10-10 साल 20-20 साल से गायब हैं, उनको न ये बताया जा रहा है कि वो मर चुके हैं, वो ज़िंदा हैं, वो जेल में हैं, भाग गए हैं। जहाँ भी हो, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके ख़ानदान को बताए कि तुम्हारा बच्चा किधर है। हमने तो वो चीज़ें भी देखी हैं कि अगर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े से 1 साल पहले एक नौजवान पकड़ा जाता है, 1 साल पहले, और फिर जब फांसियाँ दी जाती हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के पादाश में उस 1 साल पहले वाले कैदी को भी उस फहरिस्त में डाल दिया जाता है कि ये भी कातिल था और उसको फांसी दे दी जाती है। इस किस्म की चीज़ें लोगों में बदएतमादी पैदा करती है, इस किस्म की चीज़ें लोगों में नफ़रत पैदा करती है। मैं चाहता हूँ कि कौम फ़ौज पर एतमाद करे, लेकिन इन इक़दामात से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, नफ़रतों में इजाफ़ा होता जा रहा है, और मुझे नहीं ख्याल कि ये नफ़रतें हम आइंदा चंद नस्लों में भी ख़त्म कर सकेंगे। लिहाजा इन मसाइल को तरजीह दे देनी चाहिए। वसाइल हैं, और बलूचिस्तान के वसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल हैं, सिंध के वसाइल हैं, पंजाब के वसाइल हैं। उन वसाइल पर वहाँ के अवाम का हक़ है, वहाँ के लोगों के आइंदा नस्लों का हक़ है। उनको इत्मीनान दिला दिया जाए
کہ آئین پر عمل ہوگا اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ چیزیں آپ کی ملکیت ہیں، ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں پر قبضہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مجالس میں یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ جو ساری دہشت گردی کے خلاف جنگ، فوج کا حرکت میں آنا اور قبائلی علاقوں میں چلے جانا، یہ در حقیقت ان وسائل پر قبضہ کرنے کی ایک وسیلہ ہے جو اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس کو لوگ ادراک رکھتے ہیں اور اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے۔ ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، گرتی ہوئی معیشت کو ہم دوبارہ نہیں اٹھا پا رہے۔ ابھی بڑی ایک طویل جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی اور بڑے احتیاط کے ساتھ، لیکن ایک طرف بے روزگاری ہے، ہم لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتے، لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتے، دوسری طرف ہم محکموں کو ختم کر رہے ہیں، PWD کو ہم ختم کر رہے ہیں، یوٹیلیٹی اسٹور کو ہم ختم کر رہے ہیں، 7,000 10,000 ملازمین بیک وقت فارغ ہو جائیں گے۔ اس قسم کا کوئی قانون لانا، کوئی بل لانا، کوئی ترمیم لانا، یہ پاکستان کے ان ملازمین کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ دشمنی ہوگی، اور کسی قیمت پر اس قسم کے ترامیم کو ایوان میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ ہم کدھر جائیں؟ کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا، ممبران کا کوئی رول نہیں رہا ہے۔ تبھی تو اختر جان مینگل نے استعفیٰ دے دیا کہ پھر ایسے ایوان میں کیسے بیٹھوں گا۔ اور یہ ان کے جذبات و احساسات نہیں ہیں۔ جس طرح کے الیکشن ہوئے، جس طرح کے نتائج سامنے آئے، جس طرح کا پارلیمنٹ وجود میں آیا، یہ احساسات ہم سب کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پارٹیوں کا معاملہ ہے، کسی پارٹی نے فیصلہ کر لیا، کوئی ابھی ایوان میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح چلے گا نہیں جی۔ معاملات کو خراب نہ کیجیے۔ آپ اس وقت چیئر کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کو، آپ کی طرف سے واضح ہدایات جانی چاہیے کہ ایوان مضطرب ہے، ملک کے لیے پریشان ہے، اور ایوان پر اعتماد کیا جائے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈیجور نہ صحیح، ڈیفیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ ان کو اپنا ملازم سمجھ کر کہ یہ سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب ریاست چاہے گی کہ ترمیم کر لیں تو انہی سے ترمیم کرائیں گے۔ ہم اپنے مفاد کے لیے قانون بنانا چاہیں تو انہی سے قانون بنائیں گے، انہی کو استعمال کیا جائے گا۔ ہم اداروں کے استعمال کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آزادی سے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ مجھے آپ نے ان خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، اور ان کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس کو خواہ ایک تقریر اور خطابت نہ سمجھا جائے۔ میں ان حالات کی وجہ سے انتہائی مضطرب ہوں، انتہائی پریشان ہوں اور مایوس ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کے پاس کردار ادا کرنے کا کوئی موقع موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم پر فضل کرے۔